Why do we need to delete a vendor from our vendor list? There may be a number of reasons for that. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں وینڈر کو ڈیلیٹ کرنے کی کیا ضرورت پیش آ رہی ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہوتی ہے کہ غلطی سے ہمارے پاس ایک سے زیادہ وینڈر ایک ہی نام کے کھل گئے جبکہ ہم کام ایک ہی کے ساتھ کر رہے ہیں. جب ہمارے پاس ڈپلیکیشن ہوتی ہے دین وی نیڈ ٹو ڈیلیٹ اے وینڈر. لیکن اس کے علاوہ جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلے لیکچرز میں بتایا ہے کہ ہم بہت سارے وینڈرز اور سپلائر سے کوٹیشنز مانگتے ہیں اور بعض دفعہ انہیں رجسٹر بھی کر لیتے ہیں. لیکن ڈاؤن دا روڈ تھوڑے دنوں کے بعد ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم ان تمام کے ساتھ کام نہیں کر سکتے, ہم ان میں سے ایک یا دو چوز کر لیتے ہیں. اور بہت سارے وینڈرز جو ہم نے رجسٹر کر لیے ہوتے ہیں ان کے ساتھ کبھی بھی کام نہیں کرتے. جب بھی ایسا ہوتا ہے وی نیڈ ٹو ڈیلیٹ دوز وینڈرز بیکاز دے آر بیسکلی کلٹرنگ اپ آر وینڈر لسٹ. اور جو ایسے وینڈرز جب ان کی تعداد بڑھ جاتی ہے تو بعض دفعہ ہمیں انہیں ڈیلیٹ کرنا پڑتا ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ہمارا وینڈر یا سپلائر دو ناموں سے اپنی کمپنی رجسٹر کروا دیتا ہے لیکن ایک ہی نام سے کام کرتا رہتا ہے اور اسے بعد میں احساس ہوتا ہے کہ دوسری کمپنی جو رجسٹر کرائی اس کا کوئی فائدہ نہیں اور وہ ہم سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ وہ دوسری کمپنی کو ڈیلیٹ کر دیں. ان مختلف وجوہات کی بنیاد پہ ہمیں بعض دفعہ مجبوری ہو جاتی ہے کہ ہم وینڈر کو ڈیلیٹ کریں. لیکن یو شوڈ ریممبر ون تھنگ, اگر کسی وینڈر کے ساتھ ہم نے ایک بھی ٹرانزیکشن کر لی ہے دیٹ وینڈر کین ناٹ بی ڈیلیٹڈ. اور یہ اکاؤنٹنگ اور ویسے بھی دوسرے رولز اور ریگولیشن کے تحت بالکل ضروری ہے کہ ایسے کوئی وینڈر یا کسٹمر کو کبھی بھی ڈیلیٹ نہ کیا جائے جس کے ساتھ ہمارا کبھی نہ کبھی لین دین کا ٹرانزیکشن کا کوئی تعلق رہ چکا ہے. اسی لیے ہم کبھی بھی ایسے وینڈر کو ڈیلیٹ نہیں کریں گے اور سسٹم بھی ہمارا ایسے وینڈر کو ڈیلیٹ کرنے کی اجازت نہیں دے گا جس کے ساتھ ہماری کوئی نہ کوئی ٹرانزیکشن ہو چکی ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ وینڈر کو ہم اپنے کوئک بک سے کیسے ڈیلیٹ کرتے ہیں. ونس اگین ایز یو نو آر ہوم پیج, جہاں آپ نے ہمیشہ آنا اور جہاں سے جہاں آپ چاہیں نیویگیٹ کر کے جائیں گے. کلک آن وینڈرز اور ہمارے پاس سامنے ایک وینڈر کی لسٹ کھل گئی ہے. ان تمام وینڈرز میں سے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو ہمارا آخری وینڈر ہے اس کو ہم ڈیلیٹ کر دیں گے. آل یو ہیو ٹو ڈو از رائٹ کلک آفٹر سلیکٹنگ دا وینڈر اینڈ سے ڈیلیٹ وینڈر. جیسے ہی ہم نے یہ کیا ہمارے سامنے ایک پاپ اپ ونڈو آ گئی ہے جو کہہ رہی ہے پرابلم کیا ہے, دس vendor cannot be deleted because there is a transaction associated with it. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئک بکس کو پتہ ہے کہ جس کے ساتھ کوئی ٹرانزیکشن موجود ہے اس کو میں نے ڈیلیٹ نہیں کرنا اور یہ آپ کو ڈیلیٹ کرنے نہیں دے گا. یہ نہ صرف کوئک بکس کے اصول کے خلاف ہے, یہ اکاؤنٹنگ کے اصول کے خلاف بھی ہے کہ آپ کسی وینڈر کا اپنی بک سے پیج پھاڑ کے نکال کے باہر نہیں پھینک سکتے. اف دیر از اے ٹرانزیکشن ایسوسیٹڈ ود اٹ وہ ہمارے پاس موجود رہے گی بھلے سال 2 سال 3 سال ہو جائے. ریزن بینگ کہ ہمارا آڈٹ بھی 5 سال تک ہو سکتا ہے اور یہ ساری انفارمیشن ہمیں اسٹیچوری ریکوائرمنٹ پوری کرنے کے لیے مینٹین کرنا ضروری ہے. اگر اس کی ٹرانزیکشن 0 بھی ہو گئی ہے اور اس کا افیکٹ اب نہیں بھی آ رہا لیکن کیونکہ ایک ٹرانزیکشن ہوئی ہوئی تھی, ایک انوائس نمبر, بل نمبر یا واٹ ایور از ایسوسیٹڈ ود دیٹ وینڈر, اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ڈاکیومنٹ اٹیچڈ ہے, اس ڈاکیومنٹ کی ہسٹری غلط ہو جائے گی. اس لیے ہم اس وینڈر کو ڈیلیٹ نہیں کریں گے. اب اس وینڈر کو دیکھیں, اس کے ساتھ کوئی چیز بھی اٹیچڈ نہیں ہے. سو آل یو ہیو ٹو ڈو از رائٹ کلک, گو ڈاؤن ٹو ڈیلیٹ وینڈر اینڈ ڈیلیٹ اٹ. سسٹم آپ سے پوچھ رہا ہے آر یو شیور یو وانٹ ٹو ڈیلیٹ دس وینڈر. ریزن بینگ اگین کبھی بھی ڈیلیشن والا کام بغیر پوچھے کنفرمیشن کے سسٹم آپ کو اوکے نہیں کرنے دے گا. وہ آپ سے پوچھتا ہے کہیں غلطی سے تو نہیں ہو رہا, اسی لیے آپ کے پاس ایک آپ نے خود کیا, اس نے اب آپ سے سوال کیا, کنفرمیشن ہے آر یو شیور یو وانٹ ٹو ڈیلیٹ دس وینڈر. آپ نے کہا اوکے. دا مومنٹ یو سے اوکے دیٹ وینڈر ہیز بین ڈیلیٹڈ فرام یور لسٹ. Now that vendor
who was deleted from your list had no transactions associated with him. اس کے ساتھ ہماری کوئی اکاؤنٹنگ ٹرانزیکشن نہیں تھی، صرف اس وجہ سے سسٹم نے اسے ڈیلیٹ کرنے دیا ہے۔ ابھی آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سارے وینڈرز ایسے ہیں جن کے اکاؤنٹ نمبر نہیں ہیں، اور یہ وہ وینڈرز ہیں جن کے اکاؤنٹ نمبر موجود ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، ہو سکتا ہے یہ وینڈرز وہ ہوں جن کے ساتھ ہم ریگولرلی کام نہیں کر رہے، اور یہ اضافی طور پہ ہمارے پاس موجود ہوں۔ اگر ایسی صورتحال ہے تو ہمیں چیک کرنا چاہیے کہ ایسے کون کون سے وینڈر ہیں جن کے ساتھ ہمارا کوئی بھی ٹرانزیکشن کا رشتہ قائم نہیں ہو سکا اور ہمارے پاس لسٹڈ ہیں، اور گاہے بگاہے ایسے غیر ضروری وینڈرز کو ہم اپنی لسٹ سے آؤٹ کر دیں۔ ریزن بھی اگر ہم آؤٹ نہیں کریں گے اور سبسیکوینٹلی اس وینڈر کے ساتھ کام شروع کر دیں گے تو یہ بہت زیادہ چانس ہے کہ اس کی رجسٹریشن ڈپلیکیٹ ہو جائے۔ ایک جب ہم نے کام نہیں کیا لیکن سبسیکوینٹلی ڈاؤن دا لوڈ ہم نے اس کے ساتھ کام شروع کیا اور اس کو رجسٹر کر لیا، ایک ہی نام ایک ہی ایڈریس کے ہمارے پاس 2 وینڈر آ جائیں گے۔ آپ کے پاس ٹائم بھی ہوتا ہے، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، ٹولز بھی موجود ہیں۔ All you have to do is scrutinize the list of those vendors whose information shows either a zero balance or no account number. آپ چیک کریں ان میں سے کون سے ایسے غیر ضروری ہیں جو آپ ہٹانا چاہتے ہیں، انہیں مارک کریں اور ڈیلیٹ کر دیں۔ This way you are going to keep your list restricted to those vendors with whom you are working with. جس کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں وہ لسٹ میں موجود رہیں گے، جن کے ساتھ نہ ہم نے کام کرنے کا کوئی ارادہ ہے، صرف لسٹ میں موجود تھے غیر ضروری وینڈرز، وہ ہمیشہ صاف کرتے رہنا چاہیے۔ یاد رہے کہ کمپیوٹر میں یہ پاسبل ہوتا ہے، ریٹن ریکارڈز میں یہ پاسبل نہیں ہوتا، اس لیے ہمیں کمپیوٹر کا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔